اب چونکہ رشتہ داری کا ذکر ہے تو رشتہ داری میں ایک وبا یہ عام ہے کہ لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس خیال سے کہ ہمیں احسان کا بدلہ احسان دیا جائے گا. یہاں تک کہ شادیوں میں یا تقریبات میں لوگ کوئی تحفہ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں تو اس امید پر دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی واپس ملے گا یا پھر اس سے بڑھ کر ملے گا. بلکہ بعض لوگوں کی تو عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جتنا دیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے یہاں ہم نے 4 شادیوں میں 1,000 روپے دیے، اس طرح ہو گئے 4,000. اب ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، بیٹی تو ہے نہیں. اب جب ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی تو کم از کم 4,000 روپے تو آنے چاہیے، اس سے زیادہ آئے تو ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں آنے چاہیے. اور اگر کوئی سامنے والا بھول جائے، یہ جان بوجھ کر ایسا کرے اور وہ 2,000 روپے کا لفافہ دے دے تو پھر باتیں بناتے ہیں کہ بڑا بے مروت ہے، ہم نے 4 شادیوں میں 1,000 کر کے 4,000 دیے اور ہم کو اس نے 2,000 کا لفافہ جو ہے وہ تھما دیا، حالانکہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کو معلوم ہے دوسری تو کوئی شادی نہیں ہونی. تو ایسا تحفہ دینا یہ ثواب نہیں ہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے معنی یہ ہے کہ بدلے کی تمنا نہ کی جائے. ان کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا جائے اس میں یہ تمنا ہمارے دل میں نہ ہو کہ یہ واپس کریں گے تبھی ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. ارشاد فرمایا تحفہ اس لیے دیتے ہو کہ یہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے. مراد یہ ہے کہ جو تحفہ تم نے دیا یہ بڑھ کر تمہارے پاس واپس آئے. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، جس کا مقصد تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں بڑھائی جائیں گی، بڑھنے والے ہیں. مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ رشتہ داروں کو کوئی مال دیا جائے، مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو. یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اگر آپ کسی فقیر کو، کسی غریب کو کوئی مال دیتی ہیں اور اس کی مدد کرتی ہیں تو اس سے یہ نہ کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس لیے آپ نہ کہتی کہ آپ کو یہ ڈر لگتا کہ کہیں میں اس سے کہوں کہ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کر دے تو یہ بدلہ اسی کا ابھی یہاں نہ ہو جائے، یعنی میری نیکی کا بدلہ مجھے نہ مل جائے. تو آپ اسے مال دیتی اور اس سے یہ نہ کہتی میرے لیے دعا کرنا، وہ دعا کرے تو اس کی مرضی. آپ یہ فرماتی ہیں ہم اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو آج تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کریں اور کوئی ہمارے احسان کے باوجود ہمیں کوئی الٹا سیدھا جواب دے دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں شرم نہیں آتی، تم میرے سامنے اس طرح بولتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم نے نیکی کو ضائع کیا. اخلاص ہونا چاہیے، ہمیں بدلے کی کوئی امید نہ ہو، بس اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں.